قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر مصائبهم ومنكر جلالتهم ومنكر شجاعتهم ومنكر زيارتهم ومنكر سخاوتهم ومنكر سيادتهم ومنكر ولايتهم وغاصب حقوقهم ومنكر عطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. معزز سامعین اکرام، لائق صد احترام صاحبان، بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد علیہ السلام، مناقب آل محمد علیہ السلام اور سرکار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے مصائب کا یہ طاہر اور مطہر کارواں اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنے منزل مقصود کے بہت قریب تر ہو چکا ہے، اور آج ہم 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. مسلسل ولایت حل مشکلات فلک جناب عزت معاب مولائے قدیر جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اہمیت اور عزاداری کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اگر میری آواز اور خاص طور پہ میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا نوجوانوں تو بھی جوہر اندر ہے. جو سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے. لوگ نہیں آئے ہیں آج زیادہ دیر گفتگو نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے فوراً بعد بلا فصل مجھے سفر کرنا ہے اور دوسری مجلس ہے. بہت کم وقت میں باتوں کو سمیٹوں گا. ایک سلوات اور پڑھیے محمد والے محمد. گرامی، قرآن مجید کی آیت مبارکہ نورانیہ ہے. ارشاد ہو رہا ہے اے میرے رسول کو پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا. اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام نہ دیا. پہنچائیے آپ، حفاظت ہم کریں گے. اسی حوالے سے ہم کل اس مرحلے میں داخل ہو گئے تھے کہ اللہ نے جو ولایت تکوینیہ کا مالک بنایا، ولایت دی ہے اسے کہ جو امام مطلق ہے. یاد رکھیے گا، اور نبیوں کو ولایت جو دی تو جزئی ولایت دی. اس کا ذکر میں نے چوتھی یا 5ویں مجلس میں کیا تھا. آج اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے جناب علی اکبر کے ذات مقدسہ پر اور جناب قاسم کے تعویذ پر تھوڑی سی روشنی ڈال کر آج اس بات کو میں بند کر کے کل انشاءاللہ یہاں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. ارشاد ہو رہا ہے کہ اس ولایت کو پہنچا دیجئے. اگر یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کار رسالت انجام نہ دیا. بھیا بس تھوڑی دیر کی بات ہے، زیادہ دیر کی نہیں، لیکن آپ متوجہ رہیے، بہت اہم باتیں ہیں. ولایت کا مطلب میں نے بتایا تھا، آج اسے کلیئر کر رہا ہوں. اگر فتح کے ساتھ ہے تو ایتھارٹی کے معنی دیتا ہے، اگر کسرہ کے ساتھ ہے تو محبت کے بات بولتا ہے. یعنی اگر ولایت کہیے گا تو محبت علی کا معنی دے گا، اگر ولایت علی کہیے گا تو علی کے پاورز، علی
علی کی اتھارٹی، علی کے اقتدار، علی کے اولا کے تصرف اور حق کے تصرف کے معنی نکلیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس دن بھی میں نے بتایا تھا، ولایت مطلقہ اور ولایت تکوینی کا مطلب نوجوان سمجھیں، یہ بہت اہم گفتگو ہے، اس لیے کہ غیرت امام میں اپنے عقیدہ امامت کے اوپر زیادہ غور کیجیے، اس لیے کہ سب سے زیادہ خطرہ عقیدہ امامت کو ہے۔ اگر یہ عقیدہ امامت چلا گیا تو پھر آپ کی نہ نماز آپ کے کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ زکات کام آئے گی، نہ کوئی کار خیر رہ جائے گا۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے جو پارا امام چاہتا معصومین کو، جو ولایت عطا کی ہے، اس کا مطلب ہے اتھارٹی، پاور، اقتدار، اولا تصرف، حق تصرف۔ کیا مطلب؟ کہ خدائی خدا کی ہے، قبضہ علی کا ہے۔ اگر وہاں سے میری بات سے اگر آپ جڑے ہوں تو میں تھوڑا سا آسان کر رہا ہوں، جو آ رہے ہیں ان کا انتظار نہیں کروں گا، اس لیے کہ آج وقت نہیں ہے، لیکن جو آ چکے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ خدائی خدا کی ہے، قبضہ علی کا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ سورج بنائے گا خدا، پلٹائیں گے محمد۔ سورج بنائے گا خدا، پلٹائیں گے علی۔ چاند بنائے گا خدا، اب مجھ سے مبارک کا اشارہ کر کے دو ٹکڑے کریں گے محمد۔ ستارے آسمان کے آنچل پہ کاٹے گا خدا اور اپنی تہوڑی پر سجدہ کرائیں گے علی۔ عزیزانے گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا اختیار موت پر بھی ہو اور زندگی پر بھی ہو، اسے کہتے ہیں ولایت تکوینیہ کا مالک، ولایت مطلقہ کا مالک۔ اور آسان کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، اس میں 99.9% کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہم 100% کی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک کم 1,24,000 انبیاء سے افضل ہے ہمارا مولا علی۔ آدم سے افضل علی، عیسیٰ سے افضل علی، موسیٰ سے افضل علی، یحییٰ سے افضل علی، زکریا سے افضل علی، عیسیٰ سے افضل علی، نوح سے افضل علی۔ اس میں ایک نقطے اور 1% کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس عقیدے سے ہم منہ پھیر لیں، اس لیے کہ کم 1,24,000 انبیاء کے پاور 100 اور علی کی اتھارٹی۔ اور ایک جملہ اور کہتا ہوں، ایک جملے کی تعداد سے جاتا ہوں، نقطے سے بحث کر رہا ہوں، ذمہ داری کو سمجھیے۔ نبی اور ولی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ اور نبیوں کے لیے قانون بناتا ہے، ولی کے لیے توڑ دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے اپنی فکر کی شرابی کے لیے۔ اور اس کے دلیل میں آپ کے ذمہ سے جڑا ہوں، اللہ اور نبیوں کے لیے قانون بناتا ہے بسا، لیکن ولی مطلق کے لیے قانون توڑ دیتا ہے۔ اگر یہ پورا مجمع بیدار ہے تو اس جملے کی قیمت ادا کر دے۔ ساکران بزم معرفت کے لیے پہلا تبرک آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اتنی آسان زبان میں کوشش کرتا ہوں کہ بات کروں کہ بچوں کے دلوں تک میری بات پہنچ جائے۔ اور توفیق الہی بتائی کہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ خدائی خدا کی ہے، قبضہ علی کا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا علی، میرا مولا 1,24,000 انبیاء سے افضل ہے۔ اتھارٹی، پاور، اقتدار، اولا بھی تصرف، اللہ اور نبیوں کے لیے قانون بناتا ہے، ولی کے لیے توڑ دیتا ہے۔ کردار صاحب دلیل کیا ہے کہ پورا مجمع بتائے گا کہ میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں۔ ہمارے اور آپ کے پہلے نبی، پہلے خلیفہ اور ہمارے اور آپ کے دادا آدم جب جنت سے نکالے گئے تو اللہ نے کہا جا تو رہے ہو آدم، جنت کا لباس اتار کے جانا۔ ارے ڈرائیے نہیں صاحب، مولا آپ کو آباد رکھے۔ میں اتھارٹی اور پاور بتا رہا ہوں کہ جو علی کے پاس ہے، جو چودہ کے پاس ہے، وہ کسی نبی کے پاس نہیں ہے۔ سردار انبیاء سے لے کر محمد عربی سے لے کر محمد مہدی تک کے پاور 100 ہیں، اور جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے پاور اور ہیں۔ یاد رکھیے گا، آدم جب جنت سے نکالے گئے تو اللہ نے کہا جا تو رہے ہو آدم، کاش کہ تم نہ پہنچائے، لیکن جنت کا لباس جنت میں اتار کے جانا، جنت کے باہر نہ لے جانا۔ پتہ نہیں مولانا سادات والے کہاں جا کے جملے کا نصب ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ جب آدم جنت سے نکالے گئے تو اللہ نے جنت کا لباس اتروا لیا۔ میں نے کہا پروردگار تیرا نبی ہے، پہلا خلیفہ ہے، لباس لے جانے دے۔ آواز غیبی آئی کہ اے قرطاس کا بڑائی، انی عالم و مالا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آدم نبی لاکھ صحیح، پہلا خلیفہ لاکھ صحیح۔ آدم کی اتھارٹی یہ نہیں ہے کہ جنت کا لباس
تھوڑی سی قوت کم صرف کرنی پڑے. اپنی قوت کو بڑھائیے. 6 دن تک تو میں آپ کے دلوں تک پہنچتا رہا. آج آپ میرے دلوں میں اتر جائیے, میرے دل میں اتر جائیے گا اور ذرا سا میرے قریب آئیے گا, کیونکہ اس کے بعد ایک مجلس اور ہے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ پوری قوت و توانائی کے ساتھ, حالانکہ آج کچھ لوگ دکھائی نہیں دے رہے مصروفیت کے تحت, لیکن اللہ کرے کہ وہ یہاں آ جائیں اور میں وہ بات ان تک بھی پہنچا دوں, کیونکہ میری نظر میں بہت اہم ہے. آدم جب نکالے گئے تو اللہ نے کہا کہ آدم کپڑا اتار کے جاؤ. آدم وہ ہیں جو جنت کا لباس جنت کے باہر نہیں لے جا سکتے, لیکن اگر ولی حسن اور حسین جیسے ہوں تو کیا کہتے ہیں, اماں جان کا عید کا دن ہے, سب نئے لباس پہنیں گے. تو بی بی زہرا نے کیا کہا تھا, دردی کے آ گئے ہیں, جاؤ جھوٹی سے جھوٹی تاریخ میں روایت میں پھٹی کے پھٹی کتاب میں لا کے دکھاؤ کہ جب زہرا نے کہا تھا کہ درزی کیا گئے, کیا پہلے کہیں دیا بھی تھا؟ مولا کو نہیں, کپڑا دیا نہیں تھا, لیکن اب فاطمہ نے کہہ دیا ہے تو اب دربان کی پوسٹ بدلی جائے گی. اور جب آئے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ میں جنت کا دربان تھا, درزی بن کے آیا. بھائی جملے بتا دیتے آپ مولا کو, درزی بن کے آیا, یہ نہیں کہا. جب آیا تو دق الباب کیا, دروازہ نوک کیا. کسی نے پوچھا کون؟ انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی. میں بھی پلٹ کے سوال کر لوں, اے رضوان تو میرے گھر کا دربان نہیں تھا, اتنی بڑی پوسٹ تھی کہ بڑوں بڑوں کو نہیں ملتی ہے. جنت کا دربان ہے, جنت کا دربان ہے, جنت کا دربان. کہاں سے تم نہ پہنچا, جنت کا دربان. ایک پیغام دے رہا, جنت کا دربان ہے. ارے یہ بتا کہ پہلے کیا تھا, یہ بعد میں بتا کہ اب کیا بنا. آواز آئے گی زرداز کربلائی, یہ در سیدہ ہے, یہاں پہ معراج اسی میں ہے کہ جس لقب سے زہرا نے پکارا ہے. ایک پیغام دے رہا, اسے یاد رکھے گا. صلوات پڑھیے محمد. صلوات ہنسی ہوئی آواز سے نہیں پڑھیے. میں پوچھوں گا, اے رضوان یہ بتا کہ پہلی تیری پوسٹ کیا تھی؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی. آواز آئی تھی کرتاس کربلائی کے در سیدہ ہے. یہاں پہ جو زہرا نے کہہ دیا ہے اسی میں معراج ہے. آپ کی خدمت میں پیغام پیش کروں, اگر دلوں تک پہنچے تو بتائیے گا میری بات پہنچ رہی ہے. اما جو بڑے بڑے لوگ ہیں اپنی ڈگری پر اپنی پوسٹ پر گھمنڈ کرتے ہیں, جن کو اپنے دولت پہ گھمنڈ ہے, وہ دربان سے بڑے تو نہیں ہو سکتے. ارے وہ دربان سے سیکھے, اس لیے کہ دربان نے یہ نہیں کہا کہ میں جنت کا دربان تھا, درزی بن کے آیا, بلکہ کہا نہیں انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. سنیے کہ کیوں کہا, اب سمجھ میں آیا کہ در سیدہ پہ آ کر معراج اسی میں ہے کہ جس لقب سے زہرا نے پکارا ہے. تو اگر آپ کلیکٹر ہیں, آپ بہت بڑے رئیس ہیں, پیسے والے ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں, تو سارے گھمنڈ کو اپنے گھر میں رکھ دیا کیجیے, تب مجلس سے حسین میں آیا کیجیے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. یہاں پہ سر اٹھا کے آنے والوں کی عزت نہیں ہے, سر جھکا کے آنے والوں کی عزت ہے. اچھا پہلا مرحلہ سن لیا کہ آدم کو جو کپڑا چھوڑ کے آئے جنت سے باہر نہ لے جائیں, اور اگر بچی حسن حسین جیسے ہوں تو کہیں اماں جان عید کا دن ہے, جنت سے لباس منگوا لے, خود نہ جائیں. کہاں سے آپ کو میں انڈیکیٹ کر کے بات پہنچاؤں, جنت سے لباس منگوا لے, خود نہ جائیں. دوسرا مرحلہ, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سلام قعود سجود رکوع سب بیت مقدس میں اللہ کے گھر میں. لیکن مریم کا جب عیسیٰ کی ولادت کا مرحلہ آیا, پورے امت میں توجہ, اللہ نے کہا مریم سب ٹھیک, عیسیٰ کی ولادت کی منزل ہے, اب اللہ کے گھر سے باہر جائیے. میں کہوں گا پروردگار معصومہ کے بدن سے معصوم کی ولادت ہے, نجاست کا تصور نہیں ہے, ولادت ہو جانے کے آواز آئے گی کہ لاکھ نبی کی ولادت
فاطمہ بنت اسد کہیں نہ جانا، میرے گھر آنا، پرانے در سے نہیں بلوائیں گے. اللہ لشکر بھگتا رہے تو اچھا لگتا. پرانے در سے نہیں بلوائیں گے، نیا در بنائیں گے. جملہ کہہ جاؤں اجازت ہے، پرانے در سے نہیں بلائیں گے، نیا در بنائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پرانے دروازے پر مانگنے والے آتے ہیں، دینے والے نہیں آتے. پرانے دروازے پر مانگنے والے آتے ہیں، دینے والے نہیں آتے. شباب بھائی بڑا لطف آنے والا ہے، بس مجھے صرف اور صرف 25 منٹ بولنے کا موقع دے دیجیے. میں جناب علی سے، مولا کائنات کی ولایت سے علی اکبر تک آؤں اور جناب قاسم کا تعویذ پڑھوں اور میں یہ سماعت کر دوں. یہ 2-3 جملے اس لیے پڑھیں تاکہ کچھ لوگ جو نہیں آئے ہیں وہ آ جائیں. آ چکے ہیں ماشاء اللہ سب. اب سنیے، مولا کائنات ہزار مشکلات کے گھر میں 18 برس کا جو ہے وہ بھی علی، جو 13 برس کا ہے وہ بھی علی، انگوٹھا چوستا بچہ ہے وہ بھی علی، انگوٹھا چوستا بچہ ہے وہ بھی علی. میں نے آپ سے اس سے پہلے کیا کہا تھا کہ 5 محرم کے بعد اب جتنی تاریخیں آ رہی ہیں یہ شبیہوں کی تاریخیں ہیں. 7 محرم حسن کی شبیہ، 6 محرم محمد کی شبیہ، تھوڑا سا ساتھ دیجئے، 8 محرم علی کی شبیہ، 9 محرم علی اصغر، جناب علی اصغر، سر سے لے کے پیر تک اپنے دادا علی کی شبیہ. جی علامہ دربندی نے مقتل دربندی میں لکھا. لیکن علی اکبر کون ہے کہ جن کے حسن کا چرچا مصر کے بازار میں نہیں ہے، فرشتوں میں ہے. میرا جملہ آپ تک پہنچا نہیں. شاہ آئینے، اس جملے کی راجہ، شاہ آئینے حسن کو طلب کرے وہ بازار ہے مصر کا اور اسے حسن یوسف کہتے ہیں. اور جس حسن کو دیکھ کر آئینے اپنا گریبان چاک کر لے اسے حسن علی اکبر کہتے ہیں. ارے سلامات پڑھیے محمد آل محمد. جناب علی اکبر کے کچھ جملوں کو اپنی فکر کی جھولی میں، پاکیزہ جھولی میں رکھیے گا. اردو بھائی سنیے، آپ نے بڑا سفر میرے ساتھ کیا. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں برکت دیں، آپ کو قوت و توانائی دیں. آپ کے اخلاق کو دیکھ کے بھی آپ دل میں بسے ہوئے ہیں، مولا آپ کو آباد رکھیں. لیکن یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کم بولوں گا، آپ زیادہ بولیے گا، لیکن یقین دلائیے گا. تھوڑا ڈر کے پڑھ رہا ہوں لیکن پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اسی لیے 6 محرم کو علی اکبر کے فضائل نہیں پڑھے تھے. نوجوانوں نے کہا آپ نے علی اکبر کے فضائل چھوڑ دیے. حسن علی اکبر مشہور ہے کہ نہیں مشہور ہے؟ اور حسن ہوتا رہتا، حسن یوسف بھی مشہور ہے. ایک دلیل سنیے، حسن کسے کہتے ہیں؟ حسن کسے کہتے ہیں؟ آپ کی نظر میں حسن کیا ہے؟ خوبصورتی کا ہے چہرے کی، چہرے. سنو، عجیب بات ہے، اگر پہنچا لے گیا تو شاید کوئی خاموش نہ رہے. حسن کسے کہتے ہیں؟ آپ کی نظر میں موتی جیسے دانت، گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ، صراط مستقیم جیسی ناک. اے مولا آپ کو آباد رکھیں، وہ مولا سلامت رکھیں. کائنات کے عمل کے ورق جیسا آپ کا چہرہ نہیں، آپ کا ماتھا، آپ کی پیشانی. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق جیسے کان. سارے جملے میں بچا رہا ہوں، اگر 10 تک پہنچ جائے تو بول لیجئے. حسن کی تعریف کیا ہے آپ کی نظر میں؟ چہرہ خوبصورت، کان خوبصورت، ناک خوبصورت، یہی ہے نا حسن کی تعریف. سنو، جناب مفصل علم رجال کا پلر. جی علم رجال وہ ہے کہ جس پہ حدیثوں کو پرکھا جاتا ہے کہ معتبر ہے یا غیر معتبر. یہ بہت بڑا علم ہے. علم رجال کے پلر کو کہتے ہیں مفصل. اگر کہیں پہ مفصل راویوں میں ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث معتبر ہے، غیر معتبر نہیں ہے. تو سوچئے کتنا بڑا عالم ہوگا. وہ چھٹے امام کے سامنے بیٹھا ہے اور آگے کہہ رہا، علامہ میں کسی نے باقاعدہ پورا واقعہ لکھا ہے. مفصل بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں چھٹے امام سے، مولا یہ بتائیے حسن یوسف کی تعریف کیا ہے؟ تو کہا مفصل جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں ہے. آپ نے تو ایسے واقع دیا کہ ایک مرتبہ میں مجلس پڑھ رہا تھا اور میں نے کہا کہ سلمان اگر چاہے تو مردوں کو جلا دے. رونق صاحب
تو کچھ لوگوں نے یوں سر ہلایا، ایسے ہلایا جیسے آسان بات ہے، جتنے بیٹھے ہیں سب چلا سکتے ہیں۔ ہاں، سلمان چاہے تو مردے کو جلا دے، زندہ کر دے، جتنے بیٹھے ہیں ایسا لگتا ہے سب زندہ کر سکتے ہیں۔ جہاں میں نے پڑھا تھا اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ ابھی قبرستان جاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور سرور۔ اگر خدا نہ خواستہ غلام بھائی کبھی کسی قبر سے جواب آ گیا، خدا نہ خواستہ اگر قبرستان میں جا کے تم نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور سرور، خدا نہ کرے اگر کبھی جواب آ گیا تو 40 دن نہیں 40 سال تک زندہ رہو گے، اس قبرستان میں نہیں جاؤ گے۔ ارے تم وہ ہو جو مردوں کی آواز سن کے ڈر جاتے ہو، سلمان وہ ہے جو علی کے نام سے مردہ زندہ کر دیتا ہے۔ یہ جو میں نے کہا معمولی بات نہیں ہے، مفصل جیسا عالم بیٹھا ہوا ہے، اگر داد نہ ملی تو افسوس نہیں ہوگا اور بات پہنچانی چاہیے۔ مفصل جیسا عالم بیٹھا ہوا اور چھٹے امام سے کہہ رہا مولا حسن یوسف کی تعریف کیا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا، علی اکبر پڑھ رہا، فرمایا جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں ہے۔ آہستہ سے پڑھوں گا۔ کہا مولا میں کیا سوچ رہا ہوں؟ کہا میں تو دل سے واقف ہوں، بتاؤ کہ حسن کی تعریف کیا ہے؟ تو انہوں نے وہی بتایا، خوبصورت آنکھیں، خوبصورت ناک، خوبصورت رخسار، گلاب کی پنگڑی جیسے ہوں۔ تو انہوں نے کہا بس اے مفصل، حسن یوسف وہ نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ کاش کے جملہ پہنچا۔ کہا مولا پھر کیا ہے؟ کہا سن مفصل، ہم آل محمد کی معرفت یوسف جتنی حاصل کرتے چلے گئے، اللہ اسے حسن یوسف سے تعبیر کرتا چلا گیا۔ غلام بھائی نے دعا چاہ رہا تھا، مولا کو اچھا تھوڑا سا آسان کر دوں اپنے بچوں کے لیے۔ حسن یوسف سمجھو کہ حسن یوسف کیا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا ہم آل محمد کی معرفت یوسف کے دل میں جتنی اترتی چلی گئی، اس معرفت کو اللہ حسن یوسف کہتا چلا گیا۔ کتنی بار پڑھو یہ جملہ، اس معرفت کے حاصل کرنے کو اللہ حسن یوسف کہتا چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن یوسف کا مطلب صرف چہرہ نہیں ہے، بلکہ معرفت اہل بیت، معرفت اہل بیت۔ جملے کی یاد رکھیے گا، حسن یوسف کہلائی ہمیں جس نے آل محمد کی معرفت حاصل کی، اس کے حسن کے چرچے مصر کے بازاروں میں ہو گئے، بڑے بڑے حسینوں میں ہو گئے۔ اور جو خالی معرفت حاصل کرے اس کے حسن کا یہ عمل ہے کہ پوری دنیا اس کے حسن کے قصیدے پڑھتی ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جسے اللہ محمد کی شکل بنا چاہ رہا تھا کہ یہ طبقہ ہے کہاں۔ حسن کی صلح کا اگر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا، حسن کی صلح کا اگر واقعہ تم نے پڑھا ہوتا، کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا، ارے مدینے میں اگر عباس کی تلوار چل جاتی، جنازے پر حسن کے کربلا کا فیصلہ ہوتا۔ ایک شیر کے لیے خالی میں نے شیر سنا دیا، اس لیے کہ میں چاہتا یہ بڑا طبقہ بیدار ہو جائے اور میں اپنی بات کو پہنچا سکوں۔ دروازے کھول رہا ہوتی کر کے کہ حسن کی صلح کا واقعہ تم نے پڑھا ہوتا، کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا۔ حسن کی صلح کا واقعہ تم نے پڑھا ہوتا، کتاب زندگی پر کربلا کا حاشیہ ہوتا۔ مدینے میں اگر عباس کی تلوار چل جاتی، جنازے پر حسن کے کربلا کا فیصلہ ہوتا۔ ارے ذرا سوچو وہ جو تعویذ بازو پر تھا قاسم کے، اگر غازی کے بازو پر بنا ہوتا۔ آل محمد کی نظر میں حسن یوسف ہے معرفت اہل بیت۔
بڑا مانا خیز اللہ ہے مولا کا جی معرفت اہل بیت جتنی یوسف کے دل میں اترتی چلی گئی اللہ اسے حسن یوسف کہتا چلا گیا. تو ایک جملہ کہوں گا حصے سے قبول فرما لیجیے گا ورنہ میرا اپنا مقدر جو جملہ نہ پہنچا پایا خصوصی بات میں چاہتا ہوں عالم دین سے اب بات پہنچ جائے تو میرا اپنا مقدر. اس کا مطلب یہ ہے عارف صاحب کہ حسن کا مطلب ہے معرفت اہل بیت. تو اگر حسن کا مطلب معرفت اہل بیت ہے تو اب بلال کو کالا نہ کہنا. کبھی مجلس پڑھی ہے اور نہ چاہتا ہے کہ اپنے جملے کو زبردستی جو ہے پڑھ کے نکل جائے اس لیے کہ کیسٹ کی بات نہیں ہے یہ کتاب کی بات ہے اور میں اگر پڑھتا ہوں تو آپ تک پہنچاتا ہوں اور محنت ہو تو بولنا واجب ہے. چاہے کہ ایک ذاکر اور طالب علم کے دل سے پوچھیے جب اس کے جملے کا خون ہو جاتا ہے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا کہ اگر معرفت اہل بیت حسن کی تعریف ہے کہ معرفت اہل بیت تو اب بلال کو کالا نہ کہنا اب جون کو کالا نہ کہنا بزرگوں سے سنی اپنے ساتھ کیا آپ جواب بھائی اب غلام کو اب بلال کو کالا نہ کہنا ہے بھائی اب جون کو کالا نہ کہنا اس لیے کہ جون کے حسن کا کمال یہ ہے کہ اس کے حسین رخسار پر حسین کے رخسار رخسار پر کس کے رخسار ہیں حسین کے رخسار ہیں. تو جو معرفت حاصل کرے اس کے حسن کے چرچے کائنات میں ہو تو جسے اللہ محمد کی شبیہی بنا کر بھیجتے جسے اللہ اچھا تھوڑا سا دور ہٹ کے پڑھا تو بعد میں جملہ پہنچا کوئی جو ہوتا ہے جسے محمد کی شبیہی بنا کر بھیجتے. خدا کی قسم وقت نہیں ہے ورنہ ایک واقعہ پڑھ دیتا کیونکہ مجھے تاکیز تک جانا ہے کہ علی اکبر کے حسن کا کمال یہ تھا سر سے لے کر پاؤں تک ایسی شبیہ تھے محمد کی کہ ایک یہودی نے اکبر کو دیکھ کے محمد کا کلمہ پڑھ لیا. میرے پاس حوالہ موجود ہے اکبر کو دیکھ کر ایک یہودی نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا. یہ کمال کا حسن تھا جناب علی اکبر کا. اور لوگ تشبیہ دیتے ہیں جناب یوسف سے علی اکبر کے حسن کی. نہیں علی اکبر سے جناب یوسف کے حسن کی تشبیہ نہ دیا کیجیے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یوسف کا حسن وہ ہے جو معرفت کے ساتھ آئے معرفت کے بعد آئے اور خود علی اکبر وہ ہیں کہ جسے سر سے لے کے پیر تک اللہ محمد کی شبیہ بنا کر بھیجتے. بس یہاں سے بات آگے بڑھ رہی ہے. یہ کون تھے کہ اکبر محمد کی شبیہ اور قاسم کون ہے کس کی امام حسن کی شبیہ. اب نہ سوئیے گا بس منزل پہ آ گیا میں یہ سماعت کر رہا ہوں. عارف صاحب سنیے مولا آپ کو آباد رکھے آپ کے اس اشرے کا پھر ایک تحفہ اور اسے قبول فرمائیے گا کہ جناب قاسم کے بازو پر تعویذ باندھا تھا. تو کیوں باندھا تھا لیکن یقین دلاؤ کہ سننا چاہتے ہو بلند آواز سے سنیے گا. آپ پیچھے کا مجمع سنبھالیے گا اور ماشاءاللہ رفت بھائی سنیے غلام بھائی سنیے ملاحظہ فرمائیے گا. جناب قاسم ہے حسن کی شبیہ اکبر ہے محمد کی شبیہ. یہاں جو 13 برس کا ہے وہ بھی علی یہاں جو 18 کا ہے وہ بھی علی یہاں جو 32 برس کا ہے 34 برس کا ہے وہ بھی علی یہاں جو 6 مہینے کا ہے وہ بھی علی. آئیے قاسم کون ہے کا قاسم ہے امام حسن کی شبیہ. یاد رکھنا میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ امام کو ہوتا ہے جو محتاج بیعت نہ ہو. جب اس سے بیعت مانگی جائے تو وہ بیعت سے انکار کرے. جو بھیک مانگے بھکاری ہوتا ہے کل بھی میں نے بتایا تھا. اور جو اللہ کی طرف سے بن کے آئے وہ امام مطلق ہوتا ہے. وہ بھیک بیعت کی نہیں مانگتا بلکہ کائنات بیعت نہ کرے تو اپنا گھاٹا کرے گی. علی کا کوئی گھاٹا نہیں ہوگا. امام مطلق اسے کہتے ہیں. میں آپ کے مسجد کے پیش امام والی بات نہیں کر رہا کہ جس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. یہ جملے کے بتا کہ مسجد میں ہے تو کیفیت الگ میدان میں ہے تو کیفیت الگ ارے گھر میں ہے تو کیفیت الگ. نہیں میں اس امام
تو کیا نظر آئے؟ محمد نظر آئے. جب امام حسن مجتبی سے بیعت مانگی گئی، سورہ حسن سے تعویذ پڑھ رہا ہوں، جب بیعت مانگی گئی تو امام حسن نے ایک اسٹینڈ لیا، اور وہ کیا تھا؟ سورہ حسن. قلم اٹھایا، تلوار نہیں. یہ وہ قلم تھا کہ جس پہ ذوالفقار قربان ہو گئی. یہ وہ قلم تھا جس پہ ذوالفقار قربان ہو گئی، اور قلم چل رہا تھا. جگہ سنیے، میں دعائیں چاہتا ہوں. یہ وہ قلم تھا کہ جس پہ ذوالفقار قربان ہو گئی. یاد رکھیے گا کہ عہد امام حسن نے تحریریں لکھی گئی تو ایک صلح نامے کی اور ایک تعویذ بازو قاسم، لیکن صلح نامے سے بڑی جو تحریر ہے وہ ہے تعویذ کی تحریر. کچھ لوگ یہ پڑھ جاتے ہیں، اختلاف نہیں ہے، حقیقت مختلف میں ملتا ہے کہ تعویذ باندھا تھا شہادت کی اجازت کے لیے. اگر آپ کا سناٹا رہا تو ڈر لگے گا، ورنہ جملہ پہنچا لے جاؤں تو میرا اپنا مقدر. شہادت کی اجازت کے لیے باندھا تھا، سب نے پڑھا. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ اگر شہادت کی اجازت کے لیے باندھا تھا تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ جن کے نام شہادت نامے میں نہیں تھے وہ شاید انہیں پہلے ہی مدینے چھوڑ آئے تھے. چاہتا ہوں اگر میں ہاں کبھی کبھی دیکھنے کے بعد تھوڑا سا خوف آتا ہے، کوئی الجھن تو نہیں ہے. ہاں اسی لیے میں چاہتا ہوں علی کی ولایت پہ تبسم رہے. یاد رکھیے گا عہد امام حسن میں تحریری لکھی گئی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہادت کی غلامی اجازت کے لیے باندھا تھا. تو میرا ایک سوال ہے کہ جن کے نام شہادت نامے میں نہیں تھے، کتنی بار دوں دلیل، ان کو تو حسین پہلے مدینے چھوڑ آئے تھے. قاسم کا کربلا تکانا اس بات کی دلیل ہے کہ شہید ہوں گے. اگر جب اس بات کی دلیل ہے کہ شہید ہوں گے تو پھر اجازت میں محدود کیوں کر رہے ہو تعویذ کو؟ پہلے ہو گئے تو آپ کی مرضی، بس پہنچا لے جاؤ. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن کا تعویذ باندھنا کسی مقصد کے تحت تھا. اور وہ کیوں تھا وہ سنیے، کیونکہ صلح نامہ جب لکھا تو اس میں کچھ شرطیں لگائیں. شاید کہ کوئی نئی بات ہو. پہلی شرط، اٹینشن ہو کے، پہلی شرط کہ جہاں جہاں بھی علی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، امیر شام سے کہا کہ اسے بند کرواؤ، اب کوئی علی کو برا نہیں کہے گا. دوسری شرط، جہاں جہاں بھی علی والوں پر ظلم ہو رہا یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ دوسری شرط. تیسری شرط جو لگائی وہ کہا کہ سن امیر شام، اب اپنے بات، ارے مولا، اب اپنے بات کسی کو اپنی جگہ پر بٹھا کر نہ جانا. میں تھوڑا سا قریب آؤں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اب اپنے بات، یہ بھی شاید آج مجلس کا نیا تحفہ ہو تو قوم میں یاد رکھے گا. آج تک ایسا تعویذ سنا ہو تو نہ بولیے گا، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ تعویذ پہنچا لے جاؤں کہ کیوں باندھا تھا قاسم کے بازو پر. کیونکہ صلح نامے کی شرط تھی کہ اے امیر شام اپنی جگہ پر کسی کو اپنی مرضی سے نامینیٹ کر کے مت جانا، کسی کو بٹھا کر مت جانا. شاد رکھنا جس دن شرط ٹوٹی صلح ختم جنگ شروع. بھیا بات نہیں بچ رہی ہے کیا؟ ہاں تھوڑا سا اور آسان کر دوں گا آپ کو، مولا آپ کو آباد رکھے. ارے تھوڑی دل کی دھڑکنیں بڑھتی ہیں، مولا آپ کو آباد تھوڑا اور آسان کر رہا ہوں. جس دن شرط ٹوٹی اس دن صلح ختم جنگ شروع. بار بار پڑھوں گا تاکہ سب تک پہنچے. صلح ختم جنگ شروع، صلح ختم جنگ شروع. آپ سمجھ میں آیا کہ جاتے جاتے حسن نے اپنے بیٹے اپنے وارث کے بازو پر تعویذ کیوں باندھا تھا؟ اسی دن کے لیے باندھا تھا کہ جس دن یہ شرط توڑے اور اس کا وارث اس کے تخت پر آ کر یزید بیٹھے. اے مولا آپ کو آباد رکھے. ارے اسی دن کے لیے تعویذ باندھا تھا کہ جس دن امیر شام شرط توڑے اور اس کا وارث یزید تخت خلافت پر بیٹھے
حدیث آتا تھا کہ جلدی کے شد دوے سنن نامے کی اور اس کا وارث یزید سامنے آئے تو میرے بیٹے پر واجب ہے تلوار نکال کے میدان میں آ جائے. سنو اہل سنت کی کتاب ہے جس میں شہداء کے رجس ہیں, اس میں رجس کا فقہ سناتا ہوں قاسم ابن علی کا, ابن حسن کا. سنو جملہ, قاسم میدان میں گئے, اب دیکھتا ہوں کہ کہاں تک خاموش رہتے, میدان میں گئے, جانے کے بعد کہا میں قاسم ابن حسن جی وعدہ کروں گا کہ جس کے خوف سے تمہارا دودھ پیتا بچہ پورا ہو جائے گا. میدان کربلا میں یہ موجد بلاغت کا پوتا تھا. کوثر نے جب اختر کے چہرے پہ تماچا مارا, کیا تماچا ہے, مجہول نسب کا چہرہ ایسا کالا ہوا کہ آج تک آئینہ دیکھنے کی کا وقت نہیں ملا. جیتے رہیے, سلامت رہیے. 6 محرم تک ہی میں سمجھ رہا تھا کہ میری بات مکمل ہوئی ہے اور آج قاسم کا تعویذ پہنچانا تھا. ایک ڈاؤٹ اور کلیئر کر رہا ہوں, اسے بھی سمجھ لیجیے کہ کربلا کے میدان میں قاسم سے ہی کیوں پوچھا کہ تمہاری نظر میں موت کیا ہے؟ 18 برس والے علی اکبر سے کیوں نہیں پوچھا, عباس سے کیوں نہیں پوچھا؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ذائقہ قاسم نے بتایا تھا, جو ذائقہ قاسم نے بتایا تھا بھائی, وہی اکبر بتاتے, وہی عمر محمد بتاتے, وہی عباس بتاتے, وہی 6 مہینے کا علی اصغر بتاتا. لیکن قاسم سے کیوں پوچھا؟ 18 برس والے سے کیوں نہیں پوچھا؟ عباس سے کیوں نہیں پوچھا؟ قاسم سے پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب بنو امیہ کے دسترخوان کی نچوڑی ہڈیاں چھوڑ کر پلے والے بکے ہوئے مورخ کی گلی ہوئی روایتوں کو پڑھیں گے. جب کتاب میں انہوں نے تاریخ میں لکھا کہ امام حسن کو قلم چلانا آتا تھا, تلوار چلانی نہیں آتی تھی. نعوذ باللہ, شباب بھائی جملہ پہنچ جائے, نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر باشد. انہوں نے لکھ دیا کہ حسن کو قلم چلانا آتا تھا, تلوار چلانی نہیں آتی تھی. حسن ڈر گئے تھے, نعوذ باللہ حسن ڈر گئے تھے, انہی کے چہروں پر تماچا مار رہا تھا حسین کو. انہی کے چہروں پر تماچا مار رہا تھا, اسی لیے کسی سے نہیں پوچھا. حسن کے وارث سے, حسن کے بیٹے قاسم سے پوچھا. اور پتہ کیوں نہ سنیے کہ تم بتاؤ کہ موت کی لذت کیا ہے. جب تم موت کی لذت بتا دو گے تو ان مجہول نسب کے چہرے پہ تماچا بچ جائے گا اور جواب مل جائے گا. میں ڈرپوک باپ کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ اس کا بیٹا ہوں کہ وہ قلم چلائے تو سنتقال نثار ہو جائے. صلوات محمد علی محمد. اسی لیے جناب قاسم سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ موت کی لذت کیا ہے. تو قاسم نے کیا بتایا کہ چچا جان میری نظر میں موت شہد سے زیادہ شیریں. یہ جملہ مسائل میں لوگ پڑھتے لیکن فضائل کا ایک روح ہے, مقتل اٹھا کے پڑھیے. صرف یہ نہیں کہا تھا کہ میری نظر میں موت شہد سے زیادہ شیریں, بلکہ ایک شرط لگائی تھی کہ امو جان اگر آپ کی محبت میں آئے, آپ جناب قاسم نے کہا تھا مقتل کی ذمہ داری میری ہے, پڑھ کے پڑھ رہا ہوں تو ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, جہاں سے پڑھ رہا ہوں ریفرنسز ہمارے پاس موجود ہیں. جناب قاسم نے کہا تھا اگر آپ کی محبت میں آئے تو شہد سے زیادہ شیریں. اگر آپ کی محبت میں آئے, کیا شرط لگائی, تو شہد سے زیادہ شیریں. اسی لیے تو حافظ ابن شبیب شاکری کو جا کے پڑھو, شہدائے کربلا کی فہرست میں جلی ہاتھوں سے نام لکھا. حافظ ابن شبیب شاکری تلوار چلا رہے ہیں, بھالا آ رہا ہے, خون بہ رہا ہے, مسکرا رہے ہیں. کسی نے سوال کر لیا حافظ درد نہیں ہو رہا ہے, مسکرا رہے ہو؟ انہوں نے پلٹ کے کہا اس وقت میرا حال وہی ہے جیسا ایک ماں کا بچے کے گود میں لینے کے بعد ہوتا ہے. کا کیا مطلب؟ کہا کہ درد تو ہو رہا ہے
لیکن مسکرا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا تم کو پتا نہیں کہ جب ماں مامتا میں اپنے بچے کو گودی میں لے کے دبا دیتی ہے اسے درد تو ہوتا ہے لیکن مامتا درد پر غالب آ جاتی ہے. اتنی بات ہے, مامتا درد پر غالب آ جاتی ہے. تو بچہ روتا نہیں ہے, کھلکھلا کے ہنس دیتا ہے. پڑھوں جملہ اجازت ہے. آپ اس نے پلٹ کے کہا میں مسکرا رہا ہوں اور خون بہ رہا ہے. ہمیں تمہیں کیا پتا کہ حسین کی محبت میں مرنے کا مزہ کربلا سے آپ درس لیجئے. بیٹوں کا درس, بچوں کا درس. کہیں نہ جاؤ, کسی کو نہ پڑھو, کربلا کو پڑھو. بیٹا کیسا ہو کربلا نے بتایا, ماں کیسی ہو کربلا نے بتایا, بہن کیسی ہو کربلا نے بتایا. کوئی رشتہ ہی نہیں چھوڑا. دوست کیسا ہو کربلا نے بتایا. مہمان آئے تو مہمان نوازی کیسی ہو یہ کربلا نے بتایا. باپ کیسا ہو, آقا کیسا ہو, غلام کیسا ہو. کوئی رشتے کا کوئی جز ہے جو حسین نے چھوڑا ہو. اسی لیے صرف اکیلے نہیں آئے تھے, سب کو لے کر آئے تھے. 6 مہینے کے بچے کو بھی لے کر آئے تاکہ پتا چلے کہ 6 مہینے کے بچے کی پرورش ہو تو کیسی ہو. یہ کس نے بتایا؟ یہ کربلا نے بتایا. ہمیں اتنا بڑا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے کربلا کہ جہاں سے رشتوں کی پرکھ کو لے سکتے ہیں. اور خدا کی قسم جو اپنے بھائی کا وفادار نہیں ہے وہ علم اٹھانے کا حقدار نہیں ہے. نہیں جو میں سمجھ نہیں پہنچا آپ نے محسوس نہیں کیا. جو اپنے بھائی کا وفادار نہیں ہے وہ علم اٹھانے کا حقدار نہیں ہے. جو اپنے بھائی کا وفادار نہیں ہے وہ علم اٹھانے کا حقدار نہیں ہے. اب کربلا سے ایک اور دس آپ کے حوالے کروں, سن لیجئے. حلال اور حرام کی تمیز بھی کربلا میں ہوئی. یوں تو پوری کائنات کا مالک حسین ہے لیکن 2 محرم کو پہلے زمین خریدی ہے, اس کے بعد اپنا خیمہ لگایا ہے. ہاں اگر جملہ پہنچ جائے تو بولیے گا. 2 محرم کو پہلے زمین خریدی ہے پھر اپنا خیمہ لگایا ہے. حسین اپنی زمین پہ لڑ رہے تھے. یزید کا جو لشکر آیا تھا وہ حسین کی زمین پر زبردستی آیا تھا. غلام صاحب نے دعائیں چاہتا نہیں, جملہ نہیں پہنچا. پہلے حسین نے زمین خریدی ہے. کیوں خریدی؟ تاکہ کل کا مورخ یہ نہ لکھے کہ کسی اور کی زمین پہ جا کے حسین نے اپنا خیمہ لگا دیا تھا. وہ یزید والے تھے جو زبردستی حسین کی زمین پر بغیر اجازت چلے آئے تھے. اب سمجھ میں آیا کہ بغیر اجازت ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ زمین خرید کر اپنا گھر بنانا یہ حسین والوں کی پہچان ہے. دوسروں کی زمین پر یہاں پہ تو ہم ایک ایک بارش کی زمین پہ سر کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سنو گے حسین کی محبت کا عالم کیا ہے؟ واقعہ مشہور ہے کہ کربلا ایک زائر گیا. جب زائر گیا کربلا میں حسین کی زیارت کے لیے تو وہاں 3 دن تک مہمان رکھتے ہیں. یہ وصیت بھی ہے مولا حسین کی اہل عراق کے لیے کہ جب کوئی آئے تو 3 دن تک اپنے یہاں مہمان رکھنا. تو ایک زائر آیا, 2 لوگ اس کا بازو پکڑے ہوئے تھے. وہ کہہ رہا تھا تو میرے گھر آ, وہ کہہ رہا تھا نہیں آج میرے گھر رکو. دونوں لڑ رہے تھے. جب بہت دیر لڑائی ہو گئی تو سامنے والے نے سامنے والے کے کان میں کچھ کہا اور جب کہا تو اس نے بازو چھوڑ دیا. کہا لے جاؤ تمہیں لے جاؤ. جب وہ لے گیا تو یہ جو زائر تھا یہ بے چین تھا. اس نے بیٹھ کے ایک سوال کیا فوراً کہ یہ بتا کہ تو نے سامنے والے کے کان میں کیا کہا؟ وہ تو اتنا لڑ رہا تھا. سنو حسین کی محبت کا عالم کیا کہا تو نے؟
کہا چھوڑیے ہٹائیے، آپ ظاہر ہیں مولا کے، آپ ناشتہ کیجئے کھانا کھائیے۔ کہا نہیں، میں ایک گلاس پانی نہیں پیوں گا۔ پہلے یہ بتا کہ جو اتنا لڑ رہا تھا وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا، تو نے اس کے کان میں کہا کیا؟ کہا اگر اتنا سننا چاہتے ہیں اور اتنا اصرار ہے تو سنیے، وہ جو آپ کو زبردستی گھر لے جا رہا تھا وہ پتہ ہے کون ہے؟ کہا کون؟ کہا وہ میرے باپ کا قاتل ہے۔ سنیے صاحب، کون ہے وہ؟ کہا وہ میرے باپ کا قاتل ہے۔ کہا اچھا، کہا تو نے اس کے کان میں کیا کہا؟ کہا میں نے اس کے کان میں سنو محبت حسین کا مرتبہ کیا ہے، جو محب حسین۔ کہا وہ میرے باپ کا قاتل تھا۔ کہا یہ بتا کہ تو نے اس کے کان میں کہا کیا؟ کہا میں نے اس کے کان میں بس اتنا کہا کہ آج تو اس ظاہر حسین کو میرے گھر میں مہمان ہو جانے دے، میں اپنے باپ کے قتل کا قصاص تیری گردن سے معاف کرتا ہوں۔ کی عظمت، ہاں ظاہر حسین کی عظمت۔ اور سنو، علی کا دشمن اگر ہمارا اپنا سگا بھی ہے تو ہمارا نہیں ہے، اور اگر کوئی ہمارا سگا نہیں ہے، کسی پردیس سے آیا ہے، اگر محب علی ہے تو ہمارا مہمان ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مہمانداری کا معیار رشتہ داری نہیں ہے۔ مہمانداری کا معیار رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ حسین اور علی کی محبت ہے۔ جب علی کی محبت ہوگی تب تم ہمارے رشتہ دار ہوگے۔ عزیزوں، بات بہت آگے چلی گئی، مجھے یہاں سے تھوڑا لمبا سفر کرنا ہے، اور کم سے کم یہاں بغل میں تو جانا نہیں ہے، گاڑی سے بیٹھ کے جانا ہے، اور فوراً مجلس وہاں شروع ہونے والی ہے۔ بس 2-3 جملے مسائل کے۔ 13 برس کا شہزادہ کون ہے؟ قاسم۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب قاسم کی جلد اتنی کمزور تھی کہ سخت لباس نہیں پہنایا جاتا تھا، بلکہ بہت ہلکا لباس قاسم کو پہنایا جاتا تھا، کیونکہ قاسم بہت نازک تھے اپنے گھر میں، اور سب کے بڑے چہیتے تھے قاسم۔ تاریخ کہتی ہے کہ 10 محرم کو جب قاسم اجازت دینے کے لیے آئے تو امام حسین نے کہا میرے لال قاسم تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہے۔ روتے ہوئے چلے گئے۔ جب فروا نے دیکھا تو کہا میرے لال تم ابھی تک گئے نہیں؟ تو فروا سے اپنی والدہ سے کہا قاسم نے، اماں میں چچا جان کے پاس اجازت لینے کے لیے گیا تھا، لیکن چچا نے فرمایا کہ تم میرے بھیا کی نشانی ہو۔ یاد آیا فروا کو کہ جاتے جاتے میرے والی و وارث نے ایک تعویذ اپنے بیٹے کے بازو پر باندھا تھا، اور کہا تھا جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا اور میرے بھیا حسین کو دے دینا۔ اب سنیے، جب کہ مشکل وقت آیا، تعویذ کھولا، حسین کے سامنے رکھا، انصاف سے بتاؤ اگر کوئی پردیس میں اپنے بھیا کی کسی نشانی کو دیکھ لے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ کیا گزری ہوگی حسین پر؟ اس لیے کہ جس وقت امام حسن کو زہر دیا گیا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے تو حسین بہت رو رہے تھے، تو امام حسن نے کہا تھا اے میرے بھیا حسین، ارے کیوں اتنا رو رہے ہو؟ اس لیے کہ آج جب مجھے زہر دیا گیا ہے تو تم بھی موجود ہو، میرا بیٹا قاسم بھی موجود ہے، میری بہن زینب بھی موجود ہے، لیکن حسین جب تم شہید کیے جاؤ گے تو اتنے اکیلے ہو جاؤ گے، نہ کوئی کفن دینے والا ہوگا، نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا ہوگا، تبتے ہوئے صحرا میں تمہارا جنازہ رکھا رہے گا اور تمہارے لاشے کو گھوڑے سے پامال کیا جائے گا۔ اسی وقت امام حسن نے فرمایا تھا اے میرے بھیا حسین، روزے عاشور جیسا کوئی دن نہیں کائنات میں، تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے، اس لیے کہ جب تم شہید ہوگے تو اکبر مار دیے جائیں گے، قاسم گھوڑے سے پامال کر دیے جائیں گے۔ آج جو وقت آ گیا، آج جب وقت آیا تو اجازت دے دی، جب اجازت دی ہے تو روایت کہتی ہے اور راوی کہتا ہے کہ امامین کا دیکھیے امام حسین نے قاسم کو دونوں بازو سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بھیجنے سے پہلے اٹھانے کے بعد مدینے کی طرف رک گیا، رونے لگے اور کہتے ہیں بھیا یہ تمہاری نشانی قاسم ہے۔ راوی کہتا ہے شاید حسین جانے سے پہلے اس لیے مدینے کا رخ کر کے کہہ رہے تھے دیکھنا یہی قاسم ہے، ابھی قاسم سلامت ہے، جب لوٹ کر آئے گا تو قاسم
سلام کیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا رسول اللہ. جب